اگر عمران خان کا گھر محفوظ نہیں ہے اور اگر پرویز الہی کا گھر محفوظ نہیں ہے تو پھر کسی کا نہیں ہے. آپ کی بات ہوئی پرویز الہی صاحب کے ساتھ اس واقعے کے بعد کوئی گفتگو ہوئی؟ میری ان کی صاحبزادے سے بات ہوئی، مونس سے، اور ان کی گھر فیملی والوں سے ملاقات ہوئی. جب میں گھر گیا تو ان کی اہلیہ سے، مونس کی اہلیہ سے اور دیگر فیملی ممبر سے میری ملاقات ہوئی. ہاؤ آپٹمسٹک آر یو کہ مذاکرات کی کامیابی کے امکانات کتنے روشن ہیں، یا اگر نہیں ہے تو واٹ از یور اوور آل اسسمنٹ؟ دیکھیے، پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. آپ کوشش کرتے ہیں. آپٹمسٹک تو میں کہوں کہ یہ بالکل وہاں بیٹھیں گے اور سب کچھ طے ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن کوشش کرنے میں حرج بھی نہیں ہے. کوشش کر دیکھتے ہیں. ہم نیک نیت لے کر بیٹھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ ملک کا بے پناہ نقصان ہو رہا ہے. ڈس فنکشنل ہے نا، ملک ڈس فنکشنل ہے، غیر یقینی صورتحال ہے. اکانومی آپ کے سامنے ہے جو کیفیت ہو رہی ہے، جو بیوروکریسی ہے وہ بھی ایک مخمصے میں پھنسی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب پنجاب کی حکومت دیکھیں، ان کی تو جو قانونی حیثیت ہے اس پر سوال یا نشان ہے. اور ایک صوبہ چل رہا ہے، رات کے وقت آپریشن ہو رہا ہے، کوئی وہاں پہ سربراہ نہیں، آئینی. یہ جو جولائی والی تاریخ کے بارے میں خان صاحب نے کہا، کیا اس پہ فلیکسیبلٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ آپ لوگ کس حد تک فلیکسیبل الیکشنز کے؟ کیا جون، جولائی، اگست، ستمبر تک آگے جانے میں؟ دیکھیے، ہم نے بہت فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. جانبداری سے کہہ رہا ہوں. ان کی خواہش کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشنز کے لیے تو ہم تیار ہیں. وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا، لیکن بظاہر وہ کہتے ہیں الیکشن تو ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ کب ہوں. اگر اس پہ اتفاق ہے کہ الیکشن ہونے ہیں، پھر وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن اگر ہونے ہیں تو وہ ایک دن ہوں تاکہ ملک میں انتشار نہ ہو. پھر وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ایک دن بھی ہوں اور پھر ایک نگران سیٹ اپ کے تحت ہوں، جو ایک نئی آئینی اس میں قدغن ہے. تو سب چیزیں جو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سن کر انہیں اپنی مذاکرات کا کو حصہ بنایا اور کوشش کی کہ ایک ایسا راستہ اپنائیں جو کہ قابل قبول بھی ہو، قابل عمل بھی ہو اور آئین کے مطابق بھی ہو. ستمبر کی ڈیٹ کا ہے نا کہ آپ لوگ چاہ رہے ہیں ستمبر تک الیکشن ہو جائیں، یا ستمبر کے پہلے ہفتے تک بھی؟ وہ کہہ رہے کہ ستمبر سے آگے ہو جائے. اس کی وجہ خواجہ آصف صاحب نے آج کہا جی کہ جو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن جلد از جلد ہوں. ہم تو چاہ رہے ہیں 14 مئی کو ہوں. لیکن آپ کی ستمبر تک کی پھر بھی کٹ آف ڈیٹ ہے نا کہ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ 14 مئی کو ہوں. آئین تو کہتا ہے 14 مئی کو الیکشن ہونے چاہیے، تو ہو جائے. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں 14 مئی. لیکن پھر خواجہ آصف اور یہ کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ستمبر کے اندر چونکہ ایک نئی تعیناتی ہونی ہے؟ سر، ایک اہم تعیناتی ہونی ہے جو موجودہ تعیناتی ہے، اس کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں آپ کے لیے سافٹ کارنر ہے. خواجہ آصف یا ان کی سوچ سے جو لوگ منسلک ہیں وہ تو ستمبر کی بات پہ نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں سال آگے ہو سکتا ہے. احسن اقبال صاحب نے آج یہ بات کہا نا. ڈان تو پھر یہ دیکھیں نا، وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے اندر کوئی یکسوئی نہیں ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ تاخیری حربیں ہیں. تبھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہم نے جن کا آغاز کیا ہے ان کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. اس کا کوئی ٹائم فریم ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں نا گفتن نشستن برخاستن والی بات تو نہیں ہو سکتی. کیا یہ بات ہوئی ہے آپ کی کہیں شاید جماعت اسلامی سے کہ بھئی اکتوبر میں بھی اگر الیکشن ہو جائیں تو بس الیکشن ہو تاکہ اس کے اوپر ہم اگری کر لیں، کیونکہ آپ کو لوگوں کو خدشہ شاید اکتوبر میں الیکشن بھی نہ ہو؟ یہ ہے کہیں بیک آف دا مائنڈ آپ کو خدشہ کہ اکتوبر میں الیکشن نہیں ہو؟ دیکھیے، جب آپ آئینی مدت عبور کر جاتے ہیں تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آئین کا احترام ہی نہیں کرنا آپ نے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آئین کی مدت کے اندر نہیں ہونا تو پھر کیا بعید ہے کہ اکتوبر میں ہو؟ لیکن یہ آپ لوگوں کا کوئی سیریس آپ کو کنسرن ہے کہ شاید اکتوبر میں الیکشن نہ ہو؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اکتوبر سے آگے ہم نہیں جانے دیں گے. پی ایم ایل این کی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. آپ کو کتنا خطرہ ہے کہ شاید اکتوبر میں بھی الیکشن نہ ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا خطرہ نہیں ہے. ان کی اپنی کہاوت ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آگے بڑھا دیں. اور پیپلز پارٹی کہتی کچھ ہے، کرتی کچھ ہے.
ستمبر کی تعیناتی سے آپ کو کوئی خوفزدگی ہے؟ کس کی تعیناتی سے؟ سر جو موجودہ اب یہ سیٹ اپ چینج ہوگا، دلیا کے اندر آج جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا لفظ بھی استعمال کر لیا مریم زن کے، وہ تبدیلی ہوگی تو ذرا شاید آپ کے لیے حالات مشکل. ان کا الیکشن کے کانڈکٹ سے کیا تعلق ہے؟ ان کا الیکشن کے کانڈکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ تو الیکشن کرانا ہے الیکشن کمیشن نے، اور جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا اس نے کروانا ہے. سو الیکشن کمیشن تو یہی ہے، اس کے ابھی تک آپ کے کوئی اس کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات تو ہے ہی نہیں. اس کے کرائے ہوئے الیکشن کی صحت کو، اس کے نتائج کو آپ لوگ کیسے مانیں گے؟ ہمارے پاس چوائس نہیں تھی نا. ہم تو چاہتے تھے کہ الیکشن کمیشن بھی ہماری بہتر آ جائے، یا الیکشن کمیشن اپنے عمل سے اب ثابت کر دے کہ وہ شفاف الیکشن کروانے کی اہلیت رکھتا ہے. سو اگر اسی الیکشن کمیشن کے تحت آپ کی سب کی کنسنسس کی تاریخ پہ الیکشن ہوتے ہیں، موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے تحت وہ الیکشن آپ کو قبول ہیں، اس کے نتائج بھی آپ کو قبول ہوں گے؟ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے نا. آئیڈیلی اسپیکنگ ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران نئے آ جائیں. تو سر سیاسی طور پہ بہت آپ ممکن نہیں ہے نا. ان ہائنڈ سائٹ سیاسی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے لمیٹڈ آپشنز اپنے کر لیے، اسمبلی سے بھی باہر چلے گئے، اور جو ہے اسمبلیاں بھی آپ لوگوں نے اپنی تحلیل کر لی، تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ لگانے میں بھی آپ کی چوائس نہیں ہوگی؟ نہیں، دیکھیے کیئر ٹیکر کی تو چوائس ہماری بنتی ہے. لیڈر دی اپوزیشن تو ہماری اکثریت ہے، ہمارا ہونا چاہیے نا. اب یہ جو اس وقت قائد حزب اختلاف اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا، یہ تو سرکار کی جیب میں ہے جی. وہ تو قائد ایوان جا کے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اعتماد کے ووٹ کے بعد، ٹھیک ہے. تو یہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے نہیں، اور سب جانتے ہیں نہیں. جو تو ٹکٹوں کے خواہش مند ہیں انہوں نے اپوزیشن کیا کرنی ہے. تو اصولاً قائد حزب اختلاف تحریک انصاف کا ہونا چاہیے. یہ تو تحریک انصاف کو چھوڑ گئے نا، چھوڑ کے ادھر گئے. سر آپ بھی اسمبلیوں سے نکل گئے نا باہر. آئی نو کہ ایک بڑی توانا آواز تھی کہ بھئی اسمبلی میں ہمیں رہنا چاہیے ہے. ان ہائنڈ سائڈ اگر اسمبلی میں آج ہوتے تو اتنا واک اوور نہ ملتا، اتنے لیجسلیشن لے کر آ رہے، ایٹ لیسٹ آپ وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے. رکاوٹ بن پائے یا نہ بن پائے وہ اور بات ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہی ہیں اس بات میں وزن ہے، اس بات میں وزن ہے. اور ہم میں سے کچھ تھے جن کا خیال تھا کہ ہمیں اسمبلی کے اندر رہ کر اور اسمبلی کے باہر دونوں جگہ مزاحمت کرنی چاہیے. لیکن وہ فیصلہ ہو گیا، وہ وقت گزر گیا نا. اب اس کو ہم اس کو پیٹتے رہے تو فائدہ نہیں ہے. سو اب اس وقت جو شاید آگے بڑھ کے اگر یہ اس پر کنسنسس نہیں ہوتا، جو کہ پی ایم ایل این بڑا اسٹرانگلی انڈیکیٹ کر رہے ہیں ان کے اندر سے جو مریم صاحبہ کا کیمپ ہے، تو پھر سپریم کورٹ ہی اگلا رستہ ہے، اور پھر سڑکوں پہ آپ جائیں گے. آپ کا ووٹر، آپ کا سپورٹر کیا اس وقت تک آپ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پہ کوئی موومنٹ چلانے کے لیے تیار ہے، اسپیشلی جب الیکشنز چند ماہ دور ہوں؟ دیکھیے میں ابھی میرے پاس کوئی علم نجوم نہیں ہے اور میں ایسی پیشن گوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک دو انڈیکیشنز آپ کو دے سکتا ہوں. 25 مارچ کو جو لاہور میں مینار پاکستان میں جلسہ ہوا، انہوں نے پورے لاہور شہر کو کنٹینر سے سیل کر دیا. انہوں نے باہر سے ایک گاڑی، ایک بس، ایک ویگن نہیں آنے دی. ٹھیک، لیکن جلسہ ہوا. کس نے کیا جلسہ کامیاب؟ لاہور کے لوگوں نے. اس پنڈال میں اوور ویلمنگ میجورٹی لاہوری تھے، باہر کے لوگ بہت کم تھے. تو انہیں کر کے دکھایا اور وہ نکلے. آج کی ریلی کو آپ اٹھا کے دیکھیے، کسی کے خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ اس قسم کی رسپانس ملے گا. اسلام آباد میں پنڈی میں ریلی کو لیڈ کر رہا تھا. اسلام آباد کا راستے بند کر دیے تھے، کنٹینرز لگا دیے تھے. دفعہ 144 کا نفاذ ہو گیا یوم مئی کے دن، کبھی نہیں ہوا. لیکن پھر بھی پنڈی میں لوگ نکلے اور بڑی تعداد میں نکلے.